مشکل میری راہوں میں ذرا تک نہیں آتی، آتی ہے مگر ماں کی دعا تک نہیں آتی۔ آتے ہیں مدد کو میرے سرکار وہاں بھی، جس قبر میں ہلکی سی ہوا تک نہیں آتی۔ آتے ہیں مدد کو میرے سرکار وہاں بھی، جس قبر میں ہلکی سی ہوا تک نہیں آتی۔ بہت اچھا شعر میں نے پڑھا، الحمدللہ۔ ایک اور خوبصورت شعر پڑھتا ہوں۔ شاعر نے کہا کہ اوج پہ اس کے مقدر کا ستارہ ہوگا، اوج پہ اس کے مقدر کا ستارہ ہوگا، جس نے سرکار کی رحمت کو پکارا ہوگا۔ اوج پہ اس کے مقدر کا ستارہ ہوگا۔ اب ایک بالکل سچا شعر، شاعر نے کہا اوج پہ اس کے مقدر کا ستارہ ہوگا، جس نے سرکار کی رحمت کو پکارا ہوگا۔ بخشوائے گا جو ہر ایک نبی کی امت، حشر میں ایسا نبی صرف ہمارا ہوگا۔ بخشوائے گا جو ہر ایک نبی کی امت، بخشوائے گا جو ہر ایک نبی کی امت، حشر میں ایسا نبی صرف ہمارا ہوگا۔ بخشوائے گا جو ہر ایک نبی کی امت، حشر میں ایسا نبی صرف ہمارا ہوگا۔ ہم نہ چھوڑیں گے کبھی دامن اعلیٰ حضرت، اہل سنت کے لبوں پر یہی نعرہ ہوگا۔ ہم نہ چھوڑیں گے کبھی دامن اعلیٰ حضرت، اہل سنت کے لبوں پر یہی نعرہ ہوگا۔ الحمدللہ بڑی محبتیں آپ حضرات کی شامل صبر ہو رہی ہے۔ محترم بھائی اصغر رضا الہ آبادی بیٹھے ہیں، میں چاہوں کہ یہ بھی اپنی ذرا سی سخاوت کی مٹھیوں کو کھولے۔ الحمدللہ جب یہ اپنی مٹھی کھولتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے مسجد میں وضو خانے کھلے رہتے ہیں، جیسے چھت پہ پرندے کھلے رہتے ہیں، جیسے دیوانوں کے گریبان کھلے رہتے ہیں، جیسے دودھ پیتے ہوئے بچے کے ہونٹ کھلے رہتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ الحمدللہ۔ اگر یہ لائٹ کی روشنی تھوڑی سی ادھر ادھر ہو جائے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ میرا نام نجم بھی ہے، میرا نام شمسی بھی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ساری روشنی ادھر ہے۔ ایک خوبصورت شعر اگر دل کہہ دے تو ذرا محبتوں کے ساتھ میں کہہ دے سبحان اللہ، اور محبت سے کہہ دے سبحان اللہ۔ یہ میرے تمام تر احباب سب کی دعاؤں کا سہارا لے کر کے شاعر نے کہا کہ دنیا میں ایسا شہر بسایا نہ جا سکا، دنیا میں ایسا شہر بسایا نہ جا سکا، ثانی کوئی مدینے کا لایا نہ جا سکا۔ آنے والا خوبصورت شعر شاہد بھائی، شاعر نے کہا دنیا میں ایسا شہر بسایا نہ جا سکا، ثانی کوئی مدینے کا لایا نہ جا سکا۔ حضرت بلال کو تو ستایا گیا بہت، دامن مگر نبی کا چھوڑایا نہ جا سکا۔ حضرت بلال کو تو ستایا گیا بہت، حضرت بلال کو تو ستایا گیا بہت، دامن مگر نبی کا چھوڑایا نہ جا سکا۔ اور حاسد حسد کی آگ میں جل جل کے مر گئے، تاج الشریعہ بن کے دکھایا نہ جا سکا۔ حاسد حسد کی آگ میں جل جل کے مر گئے، حاسد حسد کی آگ میں جل جل کے مر گئے، تاج الشریعہ بن کے دکھایا نہ جا سکا۔ ظلم و ستم کی ساری حدیں پار ہو گئی، لیکن سر حسین جھکایا نہ جا سکا۔ ظلم و ستم کی ساری حدیں پار ہو گئی، لیکن سر حسین جھکایا نہ جا سکا۔ میں جانتا ہوں کہ سروں پہ ابر رحمت کا دوشالہ پھیل جاتا ہے، سروں پہ ابر رحمت کا دوشالہ پھیل جاتا ہے، عقیدت مکڑیوں میں ہو تو جالا پھیل جاتا ہے۔ میرے اختر رضا کی نعت میں تاثیر ایسی ہے، اندھیرے میں بھی پڑھیے تو اجالا پھیل جاتا ہے۔ میری حیات کو گرد و غبار مت کرنا، میری حیات کو گرد و غبار مت کرنا، گناہ گار کو یوں شرمسار مت کرنا۔ مدینہ دیکھے بنا ہی گزر گئے جو لوگ، میرے خدا میرا ان میں شمار مت کرنا۔ مدینہ دیکھے بنا ہی گزر گئے جو لوگ،
میرے خدا میرا ان میں شمار مت کرنا۔ کسی نے بہت پہلے کہا تھا کہ دیار خلد، اگر دیار خلد کا نقشہ نہیں دیکھا تو کیا دیکھا؟ دیار خلد کا نقشہ نہیں دیکھا تو کیا دیکھا؟ میرے سرکار کا روضہ نہیں دیکھا تو کیا دیکھا؟ ہزاروں شہر دیکھے گھوم آئے پوری دنیا میں، مگر سرکار کا روضہ نہیں دیکھا تو کیا دیکھا؟ ہزاروں شہر دیکھے گھوم آئے پوری دنیا میں، مگر سرکار کا روضہ نہیں دیکھا تو کیا دیکھا؟ اللہ کا گھر خلد کا نقشہ نہیں دیکھا، کچھ بھی نہیں دیکھا جو مدینہ نہیں دیکھا۔ الحمدللہ بڑی خوبصورت آپ حضرات کی سماعت میں آپ کی اس میں بہت بہت مبارکباد پیش کر رہا ہوں۔ ثنا خوان رسول جناب محترم حسنین رضا نقشبندی کو ہمیں اور آپ کو سماعت کرنا ہے۔ اگر دل کہہ دے تو ذرا سا ایک مرتبہ میری محبت میں نہیں، کسی شاعر، کسی خطیب، کسی ناظم، کسی امام، کسی پیر کی محبت میں نہیں، ذرا ایک مرتبہ اس نبی کے نام پہ آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں جس نبی کی محبت میں آپ اس جلسے میں آئے ہوئے ہیں۔ ذرا ہاتھوں کو اٹھائیں محبتوں کے ساتھ میں کہہ دیں سبحان اللہ، اور محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ الحمدللہ یہ خوبصورت یہ مقدس چہرے میرے ماتھے کی نگاہوں کے سامنے بیٹھے ہیں۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں جب تم کسی چھوٹے بچے سے ملا کرو تو یہ سوچ کے ملا کرو کہ اس کے پاس نیکیاں، اس کے پاس گناہ کم ہوں گے، اور تم یہ سوچ کر کے اس سے محبت کیا کرو۔ لیکن جب تم کسی بزرگ سے ملو، کسی اچھی شخصیت کے مالکان سے ملو تو اسے یہ سوچ کر کے اس سے محبت کرو کہ الحمدللہ اس کے پاس نیکیاں زیادہ ہوگی، اس سے یہ سوچ کر کے اس سے محبت کیا کرو۔ تو بڑے حضرات بیٹھے ہیں، میں سب کی دعائیں لیتے ہوئے آپ کی دعائیں اپنے دامن میں چاہتا ہوں۔ ایک خوبصورت شعر پڑھتا ہوں۔ شاعر نے کہا کہ قرآن چاہیے ہمیں، قرآن چاہیے، قرآن چاہیے ہمیں، قرآن چاہیے، پھر اس کے ساتھ اس کا نگہبان چاہیے۔ بتلا رہی ہے ننھی ہتھیلی کی حرکتیں، اصغر کو ہرملا کا گرہبان چاہیے۔ بتلا رہی ہے ننھی ہتھیلی کی حرکتیں، ابھی تک آپ نے سبحان اللہ نہیں کہا۔ میں ایک اور اچھا شعر پڑھتا ہوں۔ شاعر نے کہا کہ اگر حالات سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محفل غوث اعظم، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت مفتی انجم رضا حقانی صاحب کے بلا شاکار ترنم حضرت شاہد رضا گوپی گنج تشریف فرما ہے۔ الحمدللہ آج انشاءاللہ میں وہ نظم بھی پڑھوں گا جو میں ابھی کل مظفر پور بہار میں پڑھ کے آیا ہوں۔ انشاءاللہ خلیفہ تاج الشریعہ کی موجودگی میں تاج الشریعہ کی منقبت بھی مجھے پڑھنا ہے۔ ایک خوبصورت شعر پڑھتا ہوں۔ شاعر نے کہا کہ اگر حالات سے جذبات ٹکراتے تو کیا ہوتا؟ یہ ملاوہ کی زمین ہے، یہاں کا تیور بہت مشہور ہے۔ آپ کی مرضی نہ ہو تو روڈ سے کوئی بس نہیں گزر سکتی، سمجھ رہے ہیں؟ میں جانتا ہوں، بس زیادہ اندر جانے کی ضرورت نہیں ہے، بس اشارہ سمجھے۔ آپ کا جو تیور ہے میں انشاءاللہ وہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ شاعر نے کہا کہ اگر حالات سے جذبات ٹکراتے تو کیا ہوتا؟ یہ دشمن شیر کی آہٹ اگر پاتے تو کیا ہوتا؟ جب ایک قیدی کے آنے سے قیامت ہو گئی برپا، اگر دربار میں عباس آ جاتے تو کیا ہوتا؟ جب ایک قیدی کے آنے سے قیامت ہو گئی برپا، اگر دربار میں عباس آ جاتے تو کیا ہوتا؟ ابھی تک آپ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے سبحان اللہ نہیں کہا۔ دل کہتے ہیں تو ذرا ہاتھوں کو اٹھائیں، لہرا کے کہہ دیں یا حسین، اور محبت سے کہہ دیں یا حسین۔ ایک بات یقین جان لے، امام حسین کا دیوانہ اگر زندہ ہوتا ہے تب بھی سبحان اللہ کہتا ہے، اپنی قبر کے اندر ہوتا ہے تب بھی مسکرایا کرتا ہے۔ اس زبان کا کوئی فائدہ نہیں جو زبان دکان میں بولے، مکان میں بولے، میدان میں بولے، لیکن امام حسین کی پاکیزہ محفل میں نہ بولے۔ تو ذرا اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں، ذرا ہاتھوں کو اٹھائیں، لہرا کے کہہ دیں یا حسین۔ ایسے نہیں ایسے بولے جیسے دیوانہ بولا کرتے ہیں۔
الحمدللہ دیوانے جب بولتے ہیں تو اسی انداز میں بولتے ہیں کہ ہے آشنائے عظمت دین جہاں حسین، تیری بقا حسین ہے میری بقا حسین۔ ہر دور کے یزید نے کوشش تو کی مگر اس کے بڑوں سے اور نہ اس سے مٹا حسین۔ کچھ لوگ سینہ پیٹ کے کہتے کہ یا حسین، ہم لوگ سینہ تان کے کہتے کہ واہ حسین۔ ہاتھوں کو اٹھائے لہرا کے کہے یا حسین اور محبت سے یا حسین۔ مفتی صاحب قبلہ کی دعا کا سہارا لے کر کے شاعر نے کہا کہ کھلبلی اتنی تبسم سے مچا رکھا ہے، ذرا بولے 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 سبحان اللہ، کھلبلی اتنی تبسم سے مچا رکھی ہے جیسے اصغر نے بھی تلوار اٹھا رکھی ہے۔ آنے والا خوبصورت شعر مرضی آپ کی، آپ چاہے جیسا سنیں۔ شاعر نے کہا کھلبلی اتنی تبسم سے مچا رکھی ہے جیسے اصغر نے بھی تلوار اٹھا رکھی ہے۔ اے فلسطین کے بچوں تمہیں کرتا ہوں سلام، تم نے بنیاد یہودی کی ہلا رکھی ہے۔ اے فلسطین کے بچوں تمہیں کرتا ہوں سلام، تم نے بنیاد یہودی کی ہلا رکھی ہے۔ اور دل جلائے گا ابھی اور ربیع الاول، نیند ظالم کی محرم نے اڑا رکھی ہے۔ دل جلائے گا ابھی اور ربیع الاول، نیند ظالم کی محرم نے اڑا رکھی ہے۔ تم حسینی ہو تو لاکھوں سے بھی لڑ سکتے ہو، ہم کو یہ بات 72 نے بتا رکھی ہے۔ تم حسینی ہو تو لاکھوں سے بھی لڑ سکتے ہو، ہم کو یہ بات 72 نے بتا رکھی ہے۔ آئیے حضرات بڑے ادب اور احترام کے ساتھ میں سنخان رسول جناب محترم حسنین رضا نقشبندی، میں ان سے بڑے ادب کے ساتھ میں گزارش وہ مائک پہ تشریف لائیں۔ حضور مفتی صاحب ملا بیٹھے ہیں، تمام در شعرائے ناز جن کے پاکیزہ فکر کی بیساکھیوں کو تھام کر کے تصور میں ہم اور آپ سرحد مدینہ شریف کے قریب پہنچ رہے ہیں۔ آئیے اس خوبصورت لہجے کا استقبال کر لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محفل غوث اعظم، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔